خداوند یسوع مسیح کے پسندیدہ خادم پر بات کریں گے کہ خدمت کے میدان میں اپنی جسمانی زندگی میں خداوند یسوع مسیح نے کس کی خدمت کو سب سے زیادہ پسند کیا۔ ہم لوگ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، اپنا مالک، اپنا آقا، اپنا خداوند مانتے ہیں۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا خداوند مانتے ہیں، ہم انجیل پڑھتے ہیں، ہم بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خداوند کی پسند اور ناپسند پر بھی غور کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ خداوند نے انجیل مقدسہ میں کس کس بات کو، کس کس چیز کو، کس کس شخص کو پسند کیا اور کس کس کو ناپسند کیا۔ جب ہم خداوند کی پسند اور ناپسند کو جانیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے اندر ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ ہمارے بدنوں کے وسیلے سے ہمارے خداوند کو جلال ملے اور ہمارا خداوند ہم سے خوش ہو۔ اگر ہم پسند کی بات کریں تو انجیل مقدسہ میں خداوند یسوع مسیح نے ایک بیوہ کے ہدیے کو پسند کیا۔ یسوع نے کہا اس کے پاس 2 دمڑیاں تھی، اس نے دونوں ڈال دی۔ خداوند یسوع نے اس کے ہدیے کو پسند کیا۔ بے شمار لوگوں کے ایمان کو پسند کیا جو دعا کروانے آتے تھے۔ یسوع نے کہا کہ یسوع نے ان کے ایمان کو دیکھ کر ان کی تعریف کی۔ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں نہیں دیکھا۔ ان کے ایمان کو پسند کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے سامری شخص کی رحم دلی کو پسند کیا، جس نے ادموے شخص کے اوپر رحم کیا تھا، اور اس سامری نے اس کو اس سرائے میں لے گیا اور اس پر رحم کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے زکئی کی سخاوت کو پسند کیا کہ زکئی نے غریبوں کے لیے سخاوت کی، جو اس کے پاس مال جمع تھا اس نے وہ بانٹ دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے پاؤں پر عطر ڈالنے والی مریم کو پسند کیا، اس کی حلیمی کو پسند کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کی قربانیوں کو پسند کیا۔ جب ایک دفعہ پطرس رسول نے متی کی انجیل 19ویں باب کی 27ویں آیت میں پطرس رسول نے پوچھا کہ خداوند ہم جو سب کچھ چھوڑ کر آ گئے ہیں، اپنی بیوی بچوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنی ہر چیز کو، ہمیں کیا ملے گا؟ تو خداوند یسوع نے کہا تمہیں 100 گنا ملے گا۔ تو آسمان پر تم تختوں پر بیٹھ کر انصاف کرو گے، یعنی تم آسمان پر تمہارے پاس اختیارات ہوں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے ان کی قربانیوں کو پسند کیا۔ بے شمار لوگوں نے بیوہ کے دور میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تم اپنے مال کی بہتات سے ہدیہ دیتے ہو، ان کے ہدیے کو ناپسند کیا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے فقی فریسیوں اور اس دور کے مذہبی لوگوں کی ریاکاری کو سخت ناپسند کیا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کاہنوں کی بے پھل زندگی کو ناپسند کیا، جو سامری سے پہلے جس کاہن نے اور لاوی نے اس ادموے شخص کو دیکھا، ان کو ناپسند کیا، ان کی کوئی تعریف نہیں کی۔ خداوند یسوع مسیح نے شمعون فریسی کے استقبال کو ناپسند کیا۔ میں تیرے گھر پر آیا اور تو نے میرے پاؤں دھونے کے لیے مجھے پانی نہ دیا۔ اس کے استقبال کو ناپسند کیا۔ مریم کی حلیمی کو پسند کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے زیادہ سونے کو ناپسند کیا۔ اب سوتے رہو، اٹھو، جاگو، دعا کرو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں جو چیزیں بیچ رہے تھے لوگ، ان کو خداوند یسوع مسیح نے ناپسند کیا، نکالا وہاں سے۔ ان کے اس کام کو خداوند یسوع مسیح نے ناپسند کیا۔ یہ چند ایک باتیں میں نے شیئر کی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خدمت میں کس کو پسند کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی خدمت کے دوران جس خادم کو سب سے زیادہ پسند کیا وہ یوحنا اصطباغی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل 5 باب کی 35ویں آیت میں کہا وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا اور تم کو کچھ عرصہ تک اس کی روشنی میں رہنا منظور ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یوحنا جو تھا وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب اور 11ویں باب کی 7ویں آیت سے ہم 11ویں آیات تک خداوند کے کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ جب وہ روانہ ہو لیے تو یسوع نے یوحنا کی بابت لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ تم بیابان میں کیا دیکھنے گئے تھے؟
क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या मुहीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो मुहीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। तो फिर क्यों गए थे क्या एक नबी देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ, लेकिन जो आसमान की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। जो आज की हमने तलावत की है मत्ती की इंजील 11 बाब की 11वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जितने औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना इस्तबागी को पसंद किया। हालांकि खुदावंद यीशु मसीह खुद भी एक औरत से पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जितने औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना इस्तबागी से बड़ा कोई नहीं हुआ। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत के मैदान में यूहन्ना इस्तबागी को बहुत पसंद किया। तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम यूहन्ना इस्तबागी की ज़िंदगी पर गौर करें, उसकी खिदमत पर गौर करें, उसके अंदाज पर गौर करें कि वो कौन सा ऐसा खादिम था, नबी था, जिसने खुदावंद यीशु मसीह का दिल जीत लिया अपनी खिदमत से, अपनी हलीमी से, अपनी सादगी से, अपने पैगामात से। वो कौन सा नूर था जो उसके अंदर चमक रहा था? वो खुदा का पाक रूह था, और उसने रूह से मामूर जिंदगी गुजारी। मैं यूहन्ना इस्तबागी की खूबियों के मुतालिक मुख्तसर कुछ बात करूंगा। पहली बात, यूहन्ना इस्तबागी जो था वो अपनी बुलाहट को जानता था, उसने उसकी पैरवी की। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 19वीं आयत से 23वीं आयत तक। और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है? क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू है कौन, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें तो अपने हक में क्या कहता है। उसने कहा मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। यूहन्ना ने कहा मैं मसीह नहीं हूँ, मैं एलिया नहीं हूँ, मैं बियाबान में पुकारने वाले की आवाज हूँ। यूहन्ना नबी जो था वो अपनी खिदमत को जानता था, पहचानता था। उसने अपनी खिदमत की पैरवी की। जो कुछ उसको खुदा ने बना के भेजा था उसने वो खिदमत सरअंजाम दी। आज बेशुमार लोग हैं, उनको चाहे आप मुबशर बना दो, उनको चाहे आप पास्टर बना दो, उनको चाहे आप बिशप बना दो, उनको चाहे आप जो मर्जी बना दो, वो सब कुछ बन जाएंगे। तो ऐसा उस हालत में होता है कि जब इंसान अपनी खिदमत को नहीं जानता। एक दफ़ा की बात है कि मेरे घर में सुबह 9 बजे एक पादरी साहब आ गए। मुझे कहने लगे कि सर हमने फैसला किया हम आपको अपनी चर्च में पास्टर ऑर्डेन करते हैं। तो मैंने कहा पास्टर साहब चले बहुत शुक्रिया आपने ऐसा सोचा, लेकिन मुझे खुदा ने पास्टर नहीं बनाया। मेरे अंदर पास्टर वाला दिल नहीं है। पास्टर की खिदमत बहुत अजीम है, लेकिन बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे अंदर पास्टर वाला दिल नहीं है। मुझे खुदा ने एक मुबशर बनाया हुआ है, मैं एक मुबशर हूँ। पादरी साहब ने मुझे कहा और सर छोड़े पीछे, आप क्या बातें कर रहे हैं, आप पास्टर बने। मुझे बहुत दुख हुआ कि एक शख्स जो अपने आप को काहिन कहता है उसको मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा की मर्जी नहीं है, और वो मुझे कह रहा है छोड़े पीछे। यानी यूहन्ना जो था वो अपनी खिदमत को जानता था, वो अपनी बुलाहट को जानता था कि वो बियाबान में पुकारने वाले की आवाज है। नंबर 2, उसने अपनी खिदमत का आगाज तौबा की मुनादी से किया, तौबा करो। उसने कहा, उसने लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए तैयार किया। उसने लोगों को जो है वो पुरानी जिंदगी छोड़ने की दावत दी और तौबा करने का पैगाम दिया। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी आकर तौबा की मुनादी से अपनी मुनादी शुरू की और यूहन्ना की खिदमत पर मोहर हो गई। नंबर 3, ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटखा अपनी कमर से बांधे रहता था।
اور اس کی خوراک ٹڈیاں اور جنگلی شہد تھا۔ آج وہ خادم سوچیں جو ایک بڑا اماؤنٹ لوگوں کی دہ جکیاں اپنے ڈریسنگ پہ لگاتے ہیں، اپنے کھانے پینے پر زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اپنے پہننے اوڑھنے پر خرچ کرتے ہیں، کہ یہ خادم جو چمڑے کا پٹخا باندھتا ہے، اونٹ کے بال پہنتا ہے اور سادگی سے بھی زیادہ سادہ خوراک کھاتا ہے، اس نے یسوع کا دل جیت لیا۔ اس کی سادہ زندگی، روح کی معموری یسوع کو پسند آ گئی۔ خداوند یسوع نے کہا وہ جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا، اچھے کپڑے پہننے چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ خدا اپنے لوگوں کو مہیا کرتا ہے، خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ اچھی چیزیں استعمال کریں، لیکن کسی چیز کے جنون میں چلے جانا یہ خطرناک ہے، کسی چیز کا جنون طاری ہو جانا یہ خطرناک ہے، دیگر چیزوں کو نظر انداز کر کے، بہت زیادہ شدید ضروری چیزوں کو نظر انداز کر کے کسی چیز کے جنون میں اتر جانا یہ خطرناک ہے۔ نمبر 4، یوحنا صاف گو خادم تھا، اس نے گناہ کو پالش نہ کیا بلکہ سچائی کو پیش کیا۔ یوحنا جو تھا وہ گناہ کو پالش نہیں کرتا تھا۔ آج کل کے بہت سارے خادم ایسے ہیں جو گناہ کو پالش کرتے ہیں، لوگوں کو جب ان کی زندگی کو دیکھ کر کلام سنانے کی باری آتی ہے تو بڑے پولائٹلی چلتے ہیں اور ان کو ذرا بھی سخت کلام نہیں سناتے، اور کیونکہ وہ سوچتے ہیں شاید ہمارا ان سے لنک خراب ہو جائے گا۔ یوحنا نے گناہ کو پالش نہیں کیا۔ نکالیے ذرا لوکا کی انجیل 3 باب 7 آیت۔ پس جو لوگ اس سے بپتسمہ لینے کو نکل کر آتے تھے وہ ان سے کہتا تھا، اے سام کے بچوں، تمہیں کس نے جتایا کہ آنے والے غضب سے بھاگو؟ یعنی اس نے گناہ کو پالش نہیں کیا ان کو آئینہ دکھانے کے لیے تاکہ وہ سمجھیں کہ وہ ریاکار ہیں، خدا نے ان کو رد کر دیا ہے، وہ ریجیکٹڈ ہو گئے ہیں خدا کی نظر میں، وہ روحانی طور پر مر گئے ہیں۔ اس نے ان سے سخت کلامی کی، اس نے گناہ کو پالش نہیں کیا۔ یوحنا استباغی نے۔ اگر آج کل کے خادم جو خدمت گزار لوگ ہیں گناہ کو پالش کریں گے، یعنی انسان کو اس کی روحانی زندگی آشکارا نہ کریں گے، بس یہ کہیں گے بہت برکت ہے، بہت برکت ہے، بہت سلامتی ہے، تو یہ خطرناک حالت ہے، لوگ اپنے آپ کو پہچان نہ پائیں گے۔ پھر نمبر 5، جو اس کے پاس آتے تھے اس نے انہیں پھل لانے کے لیے تیار کیا۔ یوحنا نے کہا توبہ کے موافق پھل لاؤ۔ آج کل کے خادموں کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ ہمارے سپرد ہیں ہم ان کو پھل لانے کے لیے تیار کریں، ایماندار لوگ پھل پیدا کریں۔ ہر ایک ایماندار خدا کا خواب ہے، خدا کے خواب کی حیثیت رکھتا ہے، خدا کی رویا ہے، جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا خون بہا کر اس کو خریدا ہے، اس کو جیتا ہے تاکہ وہ پھل لائے۔ خدا کو ایمانداروں سے امید لگی ہوئی ہے کہ ایماندار لوگ پھل پیدا کریں، روحانی پھل پیدا ہوں اور روحیں بچیں، زندگیاں بچیں۔ اسی لیے خدا کا بیٹا یسوع 6 گھنٹے تک صلیب پر سسک کے جان دی ہے یسوع نے، تاکہ ہم پھل پیدا کریں۔ جو یوحنا کے پاس لوگ آتے تھے وہ ان کو پھل لانے کے لیے تیار کرتا تھا۔ آج کل کے بہت سارے خادم ایسے ہیں جو لوگوں کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں، ان کو پھل لانے کے لیے تیار نہیں کرتے کہ بھائی آپ بھی جاؤ، آپ بھی لوگوں کو کلام سناؤ، آپ بھی دل جیتو، آپ بھی زندگیاں بچاؤ۔ ان کو تیار کر کے بھیجتے نہیں، ان کو پھل لانے کے لیے تیار نہیں کرتے۔ ایک بہت بڑی غلطی ہے یہ۔ آخر کیا وجہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے اتنی زیادہ تعریف کر دی کہ جتنے عورتوں سے پیدا ہوئے ہیں یوحنا سے بڑا کوئی نہیں ہوا، وہ ایک جلتا اور چمکتا ہوا چراغ تھا۔ کیا بات ہے یوحنا استباغی کی کہ جس کی تعریف ایک مبارک منہ سے، خداوند یسوع مسیح کے مبارک منہ سے نکلی۔ پھر نمبر 6، اس نے ہمیشہ خداوند کی بڑائی کی، اس نے خداوند یسوع مسیح کی بڑائی کی۔ دیکھو وہ ہے خدا کا برہ جو دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا، لوگوں کی توجہ یسوع پر لگائی، اس نے کہا وہ ہے دلہا، اس کی ہے دلہن۔ آج کل کے خادم کیا کرتے ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کی توجہ اپنے اوپر لگا لیتے ہیں۔ ہم سب کا جو ٹارگٹ ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہونا چاہیے۔ جو بھیڑیں ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان کی توجہ یسوع مسیح پر لگائیں، اس کی صلیب پر لگائیں، اس کے خون پر لگائیں، اس کے کفارے پر لگائیں، بائبل مقدس کی طرف لگائیں، اپنی طرف نہ لگائیں۔ پھر نمبر 7، وہ لوگوں کو روح اور سچائی کا پیغام دینے سے نہ ڈرا۔
ذرا متی کی انجیل لوکا کی انجیل 3 باب 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا پھر ہم کیا کریں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا جس کے پاس 2 کرتے ہوں وہ اس کو جس کے پاس نہ ہو بانٹ دے، جس کے پاس کھانا ہو وہ بھی ایسا ہی کرے۔ اس نے لوگوں کو سچائی کا کلام دیا، سچائی سے لوگوں کو سکھایا کہ وہ اپنی چیزوں کو بانٹیں، وہ شیئر کریں، وہ لوگوں سے محبت کریں۔ وہ سچائی کا پیغام سنانے سے نہ رکا، باز نہ آیا۔ یاد رکھیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں بعض کا سمجھ نہیں آتی کہ ہم خدمت کہاں سے سٹارٹ کریں، ہم کیسے خدمت کریں۔ تو میں خدا کا خادم ہونے کے ناطے سے ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں یا میں خدمت کرنا چاہتا ہوں تو خدمت کو اپنے گھر سے شروع کریں۔ کوئی دکھی ہے اس کی تماداری کریں، بیمار کی تماداری کریں، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ صلیب کا کیا مطلب ہے؟ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ جو دعا کی ذمہ داریاں ہیں، جو کسی کے لیے جاگنا ہے، دعا کرنی ہے، اپنے کنبے کے لیے دعا کرنی ہے، خداوند یسوع مسیح نے مسیحی بہنوں کو بڑی صلیب دے دی۔ جب خداوند یسوع نے صلیب اٹھائی ہوئی تھی تو مسیح خواتین رو رہی تھیں، تو یسوع نے کہا اے یروشلم کی بیٹیوں میرے لیے نہ رو بلکہ اپنے بچوں کے لیے رو۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے اپنے بچوں کے لیے دعا کرو۔ دعا، جس گھر میں مائیں روتی ہیں، دعا کرتی ہیں، وہ بچے بگڑتے نہیں ہیں۔ والد اٹھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ رونا، دعا کرنا، یہ ہماری صلیب ہے۔ صلیب، اپنے بچوں کے لیے رونا، دیگر ایمانداروں کے لیے رونا، گھروں میں بگڑتی اور بڑھتی خرابیوں کے خلاف رونا ہماری صلیب ہے۔ ذمہ داریاں پوری کرنا ہماری صلیب ہے۔ عزیز بہنوں بھائیوں، ہم لوگوں کو ہر ذمہ داری کو اپنی صلیب سمجھنا چاہیے، تو پھر زندگی جو ہے وہ خداوند کے لائق پسندیدہ ہو جائے گی۔ اگر ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدمت کو نمبر 1 اپنے گھر سے شروع کریں۔ اپنے گھر کی خدمت، اپنے گھرانے کی خدمت 1، دکھی لوگوں کی خدمت 2 اور ایمانداروں کی خدمت۔ یہ 3 قسم کی جو خدمات ہیں، گھرانے کی خدمت، دکھی لوگوں کی خدمت اور ایمانداروں کی خدمت، یہ 3 قسم کی جو خدمات ہیں یہ دراصل خدا کی ہی خدمات ہیں۔ جب ہم خدمت کے میدان میں اتریں گے، خدمت گزار بنیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ خدا ہمیں تو اور توڑے دینا شروع کر دے گا، اور توڑے ملنے شروع ہو جائیں گے اور ہم عاجز بن جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جو کوئی میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے۔ ہم اپنے اندر خدا کے لوگ ہونے کے ناطے سے، یسوع کے لوگ ہونے کے ناطے سے خدمت گزاری کا دل رکھیں، اپنے گھر میں خدمت گزار بنیں، اپنے گھر سے خدمت کو شروع کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگیں، اپنے والدین کے لیے دعا مانگیں۔ میں کہتا ہوں جس گھر کے اندر کوئی ایماندار بیٹا ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، بھائی ہو، اس گھر کی کایا پلٹ جائے گی۔ آپ دیکھیں پوتیفار کے گھر میں یوسف ایک غلام تھا، وہ ایماندار تھا، اس کے گھر کی کایا پلٹ گئی۔ خداوند آپ کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔